پہلے سید جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے بالکل کسی قسم کے تردد کے بغیر حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، جن کا مزار کراچی کے اندر ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 5ویں نسل سے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں وہ یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے۔ جی۔ منصور دوانکی نے جب مظالم شروع کیے تھے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد حضرت محمد نفس ذکیہ نے قیام کیا۔ حضرت محمد نفس ذکیہ کے بڑے بھائی تھے حضرت ابراہیم، انہوں نے بھی قیام کیا۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے اور اس کی فوج کی جمع آوری کے حوالے سے جو ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے، تو یہاں پر جو نقطہ تاریخ کامل نے لکھا ہے وہ یہ تھا کہ جب عبداللہ شاہ غازی تو ہم کہتے ہیں، تاریخوں میں نام ہے حضرت عبداللہ اشتر۔ یہ تاریخی نام ان کا یہ ہے، مقاتل کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے عبداللہ اشتر۔ تو ان میں لکھا ہے کہ عبداللہ اشتر جب آئے یہاں پر تو منصورہ، سندھ کا ایک علاقہ ہے منصورہ، وہاں پر جو گورنر تھے عمر حفص گورنر جو تھا وہ علوی تھا، یعنی علوی سے مراد علی کا ماننے والا تھا، شیعہ تھا۔ یعنی منصور دوانکی کا گورنر ہے ان کی طرف سے کہ جو منصور دوانکی عباسی خلیفہ ہے، سادات کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر شیعت کی تبلیغ اتنی ہے کہ اس کا گورنر ہے وہ شیعہ ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو پتہ تھا، حضرت عبداللہ اشتر کو، محمد نفس ذکیہ کو پتہ تھا۔ تو محمد نفس ذکیہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو انہی کے پاس بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ بھئی آپ جائیں اور کوئی مدد لے کر آئیں، مدد سے مراد فوج لے کر آئیں، کوئی اسلحہ لے کر آئیں، تاکہ ان کے ساتھ ہم جو قیام کر رہے ہیں تو مدد دے اس کے لیے۔ تو یعنی ایک سلسلہ تشیع وہاں تاریخ سے ربط ہو گیا تھا اور تبلیغ آہستہ آہستہ ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی جب یہاں پر پہنچے تو عمر حفص نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جم جور کریں، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں سپاہی تلاش کریں، یہ کریں وہ کریں، کہ کچھ مدت کے بعد جو قیام تھا حضرت محمد نفس ذکیہ کا وہ شکست میں تبدیل ہو گیا، حضرت شہید ہو گئے، ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ تو وہاں سے خط آ جاتا ہے کہ محمد نفس ذکیہ شہید ہو گئے، ان کا قیام شکست کھا چکا ہے۔ ان کے بیٹے جو ادھر آئے ہوئے ہیں، عمر حفص کی بیوی نے خط لکھا تھا کہ اب ان کو ادھر ہی روکو، ادھر نہیں آنے دے گا ورنہ منصور دوانکی ان کو مار دے گا۔ تو ادھر سے منصور دوانکی کے خط بھی عمر حفص کے پاس پہنچ جاتا ہے اور عمر حفص سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے باغیوں کو پناہ کے دے رکھی ہے، خود بھی اور ہمارے باغیوں کو بھی لے کے حاضر ہو جاؤ۔ اچھا، ان کا خلافت سے مطالبہ کیا گیا کہ اب واپس کرو، ہمارے باغی بھی واپس ہو، خود بھی آ جاؤ۔ صحیح۔ تو میں بعض کہتا ہوں کہ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو مقصد کے اوپر کسی چیز کو قربان کرتے ہیں، بعض بالکل بے ضمیر قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ جو مقصد کو قربان کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا وہ جو مقصد کو قربان کرتے ہیں نا، اہداف کو قربان کرتے ہیں، وہ بے ضمیر ہوتے ہیں۔ لیکن مقاصد عالیہ ہوں، جتنا مقصد بڑا ہوگا، اچھا ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا، اس کے اوپر جو چیز بھی قربان ہوتی چلی جائے تو وہ انسان کو خود معراج تک لے جاتی ہے۔ یہ ایک موڑ ایسا تھا کہ جہاں پر عمر حفص نے کہا کہ یہ میرے پاس خط ہے، اب کیا کریں؟ تو وہاں پر ایک شخصیت تھی شبانی خاندان سے۔ تو شبانی خاندان کے فرد نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو کوئی نہیں جائے گا، آپ بھی نہیں جائیں گے اور عبداللہ بھی نہیں جائے گا، آپ لوگ ادھر رہیں گے، میں جاؤں گا۔ ٹھیک۔ تو یعنی میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اس سے پہلے جو کہا گیا کہ بھئی جب آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ دوسرے الفاظ میں کیا ہوگا؟ منصور دوانکی کی اس نے کہا آپ جائیں گے کیوں؟ تو اس نے کہا آپ اپنا کام کریں، میں کہوں گا کہ میں نے پناہ دے کے رکھی ہے، مجرم آپ کا میں ہوں۔ اچھا، کیا بڑی بات ہے۔ مجرم میں ہوں اور میں اس کو لے کے نہیں آیا ہوں، اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے منصور حفص نے پناہ نہیں دی ہے، عمر حفص نے پناہ نہیں دی، پناہ میں نے دی ہے، میں مجرم ہوں، میرے ساتھ جو کرنا تو اس نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، یہ کام نہیں رکنا چاہیے۔ اب کام کیا تھا اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اتنا تو درک ہوتا ہے کہ کام وہی تھا کہ مکتب کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ اب وہ جس مکتب کی تھے، بات کہتے ہیں زیدی تھے، بات کہتے ہیں جو بھی تھے، لیکن ان کا مقصد ہدف یہ تھا کہ مکتب کو ترویج کریں، محبت اہل بیت کو ترویج کریں، یعنی علی والوں کے مظلومیت بتائیں، بنی عباس کے مظالم کو بتائیں، کسی طریقے سے مکتب یہاں پر ترویج ہونا چاہیے۔ اس مکتب کی ترویجیت کی خاطر ایک ایسا آدمی کہ جس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس جرم میں شریک بھی نہیں ہے، لیکن وہ داوطلبانہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مجھے مار دیا جائے، مجھے پھانسی لگا دیا جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، مکتب کو ترویج ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوتے ہیں کہ جو اہداف کے اوپر اپنی قربانی دیتے ہیں اس قسم کے۔ اب اس کا نام ختم ہو گیا، اس کا کوئی حالات زندگی نہیں ہے، قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ انسان جو تھا بہت غیرت مند تھا۔ یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہے اور یہ ثبت رہے گا آخر تک ثبت رہے گا، جب تک زندگی ہے یہ اس کو سلام کرتے رہیں گے کہ یار تم کتنے بڑے عظیم انسانوں کے اس مقصد کی خاطر کہ مقصد کسی طریقے سے زندہ رہے، تم نے اپنی جان کو قربان کروا دیا اور تمہیں لازمی بھی نہیں تھی کہ اگر تم نہیں بھیجتے تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ جی بالکل۔
درست ہے. بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ عمر حفص نے کہا کہ آپ اس کی داستان بناؤ گے کیسے؟ بعض افراد کہتے رہتے. اس نے کہا کہ بھائی میں ان کو گھر لے جاؤں گا، تمہاری فوج حملہ کرے گی، میں اس کو فرار کرا دوں گا. ٹھیک. تو میں کہوں گا کہ میرا مہمان تھا، عمر حفص نے تو گرفتاری کے لیے بھیجی تھی فوج، میں نے اس کو فرار کروا دیا ہے. یہ ساری داستانیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ ساری داستانیں یہ علت جو بعض افراد پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چونکہ میں علی کا ماننے والا ہوں تو یہاں پر بھی جھوٹ بولوں. نہیں، میں نے مہمان بھی رکھا، میں نے گھر بھی رکھا، فوج بھی آئی، فرار بھی ہوا وہ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. جا کے یہی واقعہ حکایت کر لوں گا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. صحیح صحیح. بڑی بات ہے. یہ تخیلات ہوتے ہیں جو گھڑے جاتے ہیں، اس معنی میں گھڑے جاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے جھوٹ سے بھی بچوں اور مکتب کا بھی دفاع کروں. یعنی یہاں پر تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، ٹھیک ٹھیک، لیکن اس نے جھوٹ بھی نہیں بولنا گوارا کیا. یہ اصل میں علامت ہوتی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا، اصل علامت ہے ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے، مکتب کے اوپر قربان ہونا. تو یہاں سے تاریخ تشیع کا ایک ورق کھل جاتا ہے، تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت تو برے سے ایک ہی تھا نا، ایک ہی تھا بر صغیر میں ہی. یہ منطقہ جو ہے سندھ کا ہے، جی جی، اور زمانہ جو ہے وہ 150 ہجری کے قریب کا ہے تقریباً. منصور دوانقی اسی 50 ہجری کا ہے. جی جی جی. تو حضرت عبداللہ شاغادی کی شہادت 51-52 کی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو بعد میں شہید ہوئے نا، تو شہادت تو اس کی داستان ہے کہ اس کی شہادت کیسے ہوئی، وہ تو ایک علیحدہ داستان ہے. لیکن تقریباً 7-8 سال کا عرصہ انہوں نے سندھ میں گزارا ہے. اب میں یہاں پر آ کے ایک جملہ بھی تھوڑا سا کہہ دوں کہ بعض اوقات تاریخی نکات اشتباہ آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ افراد کا نظر یہ ہے کہ اشتباہی نظر ہے، یعنی میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ اشتباہ اور غلط برداشت ہے. وہ یہ کہ محمد بن قاسم نے حضرت عبداللہ شاغادی کو شہید کیا ہے. وہ جو حجاج کا بھتیجا تھا، حجاج بن یوسف ثقفی. مجھے محمد بن قاسم نے شہید کیا، اور شہید کہاں پر کیا؟ ٹھٹھہ میں کیا ہے. اچھا، یعنی آپ تعین بھی کر رہے ہیں کہ ٹھٹھہ میں شہید کیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نے شہید کیا ہے. تو یہ غلط، دونوں باتیں غلط ہیں. کیوں غلط ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ شاغادی کی شہادت 151-52 ہجری کے اندر، یعنی 150 ہجری کے بعد ہے، اور محمد بن قاسم جو ہے 100 ہجری سے پہلے 95 ہجری 80 ہجری کی داستانوں میں وہاں پر گھوم رہا ہے. یعنی 65 سال پہلے کا واقعہ ہے محمد بن قاسم کا سندھ کے اوپر حملہ. بلکہ اس سے 2 قدم ایک اور آگے بتا دوں آپ کو، یہ خدمت میں یار پہ کر دوں کہ حضرت عبداللہ شاغادی محمد بن قاسم کے مرنے کے 15 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. اچھا، صحیح صحیح صحیح. حضرت عبداللہ شاغادی محمد بن قاسم کے مرنے کے 15 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کی ولادت ہوئی ہے. ان کی ولادت ہوئی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم آ کے شہید کر رہے ہیں؟ بس اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کا قاتل جو ہے وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم وہ نہیں ہے. یعنی اصلاً اگر آپ کہہ دیں نا کہ بھئی ہزاروں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، تو میں کہتا ہوں ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں بھی لکھی ہو، درایت اس کی مخالفت کرتی ہے. تب بھی غلط ہے. بالکل صحیح صحیح. درایتاً یہ بات، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت. روایت آپ 1000 راویوں سے بھی لے کر آئیے، لیکن اگر درایتاً وہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس روایت کو ہم قبول نہیں کرتے کہ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ 150 ہجری کے بعد ہے، وہ 80-85 ہجری 90 تک کی اس کی داستانیں ہیں. اور دوسری ایک داستان جو اسی ضمن میں آگے ابھی میں عرض کر دوں، وہ دوسری داستان یہ ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ آیا تھا کہ سادات کو گرفتار کرنے کے لیے، جو راجہ دہر نے پناہ دے کر رکھی تھی. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جب تک سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے، کوئی سید مدینہ سے باہر نہیں گیا ہے، صحیح معنوں میں ہجرت کہیں نہیں کی ہے. اچھا. اور حجاج بن یوسف کے زمانہ وہی ہے، اور محمد بن قاسم کا کیا نام ہے، محمد بن قاسم جو حجاج کا داماد بھی ہے، اس کا زمانہ امام زین العابدین کی زندگی کا زمانہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، درست ہے. امام زندہ تھے جب محمد بن قاسم یہاں پر آ کے حملہ کرتا ہے. اچھا. اور سادات ہمارے پاس 3 ہیں. حضرت امیر المومنین کی وہ اولاد کے جو امام حسن امام حسین کی نہیں ہے نسل سے، حضرت عباس سے، حضرت عباس کی، حضرت محمد حنفیہ کی اولاد. دوسری نسل حسنی اولاد، تیسری حسینی اولاد. حسینی اولاد میں تو فقط ہے امام زین العابدین. جی بالکل. باقی نسل ساری امام زین العابدین کی ہے. جی بالکل. حسنی اولاد اس زمانے میں حضرت امام حسن کی اولاد جو حضرت زید اور دوسرے بیٹوں سے ہے، حسن مصنف وغیرہ تھے، وہ امام زین العابدین کے زمانے میں مدینہ میں رہتے تھے. اچھا، باہر نہیں نکلے تھے. علوی سادات جس کو علوی کہتے ہیں، امام حضرت ابوالفضل کی اولاد یا حضرت عمر اطراف کی اولاد یا حضرت محمد حنفیہ کی اولاد، وہ بھی وہاں سے منتقل نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر اطراف کی اولاد تو آئی 400 ہجری میں ہے. 400 ہجری میں. محمد حنفیہ کی اولاد کے بارے میں اختلاف ہے کہ بر صغیر میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. حضرت ابوالفضل کے بارے میں تو الا ماشاء اللہ ہے کہ بھئی آئی نہیں ہے. ٹھیک. بات کی داستان کے علیحدہ وہ موضوع میرا نہیں ہے فی الحال. درست ہے. یعنی تو پھر یہ بات جو کی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم سادات کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. کون سی سادات تھی؟ جب سادات اس وقت
پہلا سید حسینی سید کون ہے؟ امام زین العابدین اور ان کے بیٹے حضرت باقر، وہی مدینے میں ہے، سارے مدینے میں ہے۔ حسینی اولاد تو باہر نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرے سید حسنی ہو سکتے ہیں، حسن مثنیٰ ہیں، حضرت زید ہیں، دوسرے بھائی ان کے ہیں، وہ سارے مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ علوی بھی کوئی باہر نہیں آ رہا ہے۔ عمر اطراف کی اولاد کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ سب کچھ موجود ہے کہ وہ آئی ہے، ملتان میں حکومت بھی کی ہے۔ ملتان میں ان کو کہتے تھے جعفر ملک الملتانی، ملک بادشاہ۔ وہ 400 ہجری کی داستانیں ہیں، نہ کہ اس وقت کی، اس وقت کی نہیں ہے۔ تو محمد بن قاسم کے زمانے میں وہ سادات کے قافلے آئے کون تھے؟ سادات تھے کون تھے؟ ابھی تو انگوش سوار سید ہیں، ابھی تک تو مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک، پہلا سید، میں عرض کیوں کر رہا ہوں؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلا سید رسمی طور پر کہ جو تبلیغ کے لیے آیا ہے وہ حضرت عبداللہ شاغادی ہیں، جن کی شہادت 151-52 ہجری ہے۔ بہت بات کی، بہت بات کی ہے۔ بہت بات۔ محمد بن قاسم کے پیدا ہونے مرنے کے بعد جو متولد ہو رہا ہے 15 سال بعد ولادت، اس کے بعد وہ سندھ جا رہا ہے، وہ پہلا سید ہے رسمی طور پر۔ تو پھر سے اس زمانے میں کون سے سادات کے قافلے آ گئے تھے؟ یعنی بعض غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو روکا نہیں جاتا، پھر یہ ٹی وی پہ بھی آ رہی ہوتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھی جا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ اصل مسلم بن جاتی ہے۔ تو میں اس لیے اصل میں کر رہا تھا کہ ایسا یہ بات حقیقت نہیں رہی۔ اچھا حضرت، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر جو محمد بن قاسم کا آنا ہے سندھ کی طرف، یہ وہی فتوحات میں شمار کریں گے جو کر رہے تھے یا نہیں؟ اس کی ساری فتوحات کا چکر ہے، اس کے کوئی ہے کہ بھئی فریاد لگائی اور یہ آیا، وہ بھی غلط ہے، ساری وہ بھی جھوٹ ہے، ساری قصے کہانیاں ہیں، زمین کشائی تھی بس انہوں نے کرنی تھی، فتوحات ہے۔ صحیح صحیح۔ بس یہاں پہ یہ کہنا کہ محمد بن قاسم سیدوں کو قتل کرنے، یہ بات بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ درد دل رکھ کر آئے تھے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے، وہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ بہت بہترین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اب آغا صاحب بہت بہترین انداز سے شیعوں کا جو یا مکتب اہل بیت کا یا اہل بیت محبت کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ بیان کر رہے ہیں بر صغیر میں، تو بہت ہی بہترین انداز ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات بڑی مشہور ہے جو آغا صاحب نے بھی کہا کہ محمد بن قاسم سادات کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ پورے آغا نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہاں سادات کون تھے اور وہ کہاں تھے۔